دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، جیسے جیسے سلسلہ سنتے جا رہے ہیں درود پاک کی اہمیت ہمیں اور سمجھ آتی جا رہی ہے، اور درود پاک کی فضائل پر جو واقعات سنتے ہیں اس سے الحمدللہ مجھے امید ہے ایمان تازہ ہو رہا ہوگا۔ جو مدنی چینل کے ناظرین آج پہلی بار سلسلے میں شامل ہیں انہیں ہم بتاتے چلیں کہ اس سلسلے کا طریقہ کار اور اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ ہم اس سلسلے میں نبی پاک علیہ السلام کی خوبصورت احادیث سنتے ہیں اور درود پاک کے فضائل پر مشتمل شاندار ایمان افروز واقعات سنتے ہیں۔ آج ہم نے درود پاک کی دوسرا رخ تصویر کا، یوں سمجھیے درود پاک پڑھنے کے فضائل پر تو ہم نے بہت ساری احادیث سنی ہیں، ہم آج انشاءاللہ آپ کو وہ احادیث سنائیں گے جس میں ہم سب کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں درود نہ پڑھنے پر کیا وعیدیں ہیں، اللہ کی کیسی ناراضگی ملتی ہے، بندہ کیسے برباد ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، درود پاک نہ پڑھنا، اور خاص طور پر جب نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی سنے اس وقت جو درود نہیں پڑھتے وہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من الجفائی ان اذکر عند الرجل فلا یصلی علیہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ جفا ہے، زیادتی ہے کہ میں کسی آدمی کے سامنے یاد کیا جاؤں اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ نبی پاک فرما رہے ہیں اس نے زیادتی کی، یعنی پیارے آقا علیہ السلام کی گویا یہ ناراضی کا سبب بن رہا ہے۔ ہم غلام ہیں، ہم امتی ہیں، ہمارے آقا تو ہمارے سب کچھ ہیں، اگر وہی ناراض ہو گئے تو ہم کدھر جائیں گے؟ ہمیں سرور کائنات علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھنا، اور بالخصوص پیارے آقا علیہ السلام کا نام نامی جب سنیں تب تو زیادہ محبت کے ساتھ لازمی طور پر درود پاک پڑھیں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں، فرمایا کفا بہ شحا ان اذکر عند رجل فلا یصلی علیہ۔ انسان کے بخیل ہونے کے لیے، کنجوس ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ میرے بیچے اسلامی بھائیوں، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں اس حدیث سے کتنا ناپسندیدہ، کتنا برا عمل اسے کہا جا رہا ہے کہ جس کے سامنے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ تو خدا را اس کو ایسا آسان معاملہ نہ لے لیں کہ ٹھیک ہے درود پاک پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں۔ امتی ہونے کی حیثیت سے قاضی ایاز نے اپنی بڑی مشورہ آفاق کتاب شفا شریف میں نبی پاک علیہ السلام کے امت پر حقوق لکھے ہیں، اور آپ نے یہ حق بیان کیا پیارے آقا علیہ السلام کا کہ امتی پر حق ہے کہ نبی پاک پر درود بھیجے۔ ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں بخیلوں میں سے بڑے بخیل کے بارے میں خبر نہ دوں، یعنی کنجوسوں میں سے سب سے بڑے کنجوس کے بارے میں؟ پیارے آقا فرماتے سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ جب اسلامی بھائی اس طرح کی بہت ساری احادیث میرے سامنے موجود ہیں، ایک کے بعد ایک بیان کرتا جاؤں کہ نبی پاک نے کتنے مقامات پر ذکر مصطفیٰ سن کر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود نہ پڑھنے والوں کو کہیں بخیل فرمایا، کہیں محروم فرمایا۔ ذرا غور کیجیے، ہم نے پچھلے سلسلے میں سنا کہ وہ جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ درود پاک سے یہ دوری، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ دوری کہیں ہمارے لیے بربادی کا سبب نہ بن جائے۔ اے کاش مجھے اور آپ کو خوب ذکر و درود سے تر رہنے والی زبان مل جائے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے والی زبان اللہ نصیب فرمائے۔ اب ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، حدیث پاک ہے، واقعہ بہت ایمان افروز ہے، مگر اس میں سبق بھی بڑا زبردست ہے،
اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس کا مضمون واقعے کا بیان کرتا ہوں. سحری کا وقت تھا، لیٹ نائٹ کا ٹائم تھا. آپ کو سی رہی تھی کہ سوئی گم ہو گئی اور چراغ بھی بجھ گیا. ذرا سوچیے مدنی چینل کے ناظرین کہ لیٹ نائٹ ویسے ہی رات اندھیری ہو جاتی ہے. آج کل کے دور میں تو بہت ساری لائٹس ہیں، ہمارے موبائل میں لائٹس ہیں، لیکن اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، چراغ ہی ہوتے تھے. چراغ گل ہو گیا، اندھیری رات تھی اور اس میں سوئی بھی گم ہو گئی. سوئی اتنی باریک ہوتی ہے کہ روشنی میں گم ہو جائے تو ملنا مشکل ہے، اندھیرے میں تو کوائٹ امپاسبل ہو جائے گا نا. اندھیرے میں کیسے ڈھونڈا؟ اب آپ فرماتی ہیں کہ اتنے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں تشریف لے آئے. پورا کمرہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور سے ایسا نور نکلا کہ پورا کمرہ جو ہے وہ بکائے نور بن گیا، جگمگا اٹھا. سبحان اللہ. حضرت عائشہ نے اس نور میں، اس روشنی میں اپنی سوئی کو تلاش کر لیا. ٹرائی ٹو امیجن، سمجھنے کی کوشش کیجئے چہرہ انور کے نور کا عالم کیا تھا کہ پورا کمرہ ایسا روشن ہوا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی سوئی تلاش کر لی. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کا چہرہ کتنا پر نور ہے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاکت ہے اس کے لیے جو قیامت کے دن میری زیارت نہ کر سکے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے عرض کیا کہ حضور، کون آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے محروم رہے گا؟ مدنی چینل کے ناظرین آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یعنی اللہ کے نبی کی زیارت جس کو قیامت کے دن نہ ہوگی اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ ذرا سوچئے نا. قیامت کے دن شفاعت تو انہوں نے کرنی ہے، بخشوانا تو انہوں نے ہی ہے نا. پیاسوں کو آب کوثر کے جام بھی انہوں نے پلانے ہیں، گناہ گاروں کے پلڑوں کو بھاری بھی انہوں نے ہی کرنا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں نا، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. قیامت کے دن ماں باپ بھی چھوڑ دیں گے نا. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. نامہ اعمال میں اعمال نامے جب میزان پر تولے جا رہے ہوں گے تو اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں. پیاس بڑی شدید کی ہوگی مگر ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں. پل صراط سے گزرنا ہوگا مگر سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں. یعنی تمام مقامات پر کام آنے والی ذات سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی. اور اگر کسی کو قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہی نہ ملا، اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ بی بی عائشہ نے کہا، حضور وہ کون ہوگا جو قیامت کے دن آپ کا دیدار نہیں کر سکے گا؟ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کہ کتنی بڑی محرومی ہوگی اس شخص کے لیے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخیل، کنجوس. بی بی عائشہ نے پوچھا کہ حضور وہ بخیل کون ہوگا؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو میرا نام سن کر مجھ پر درود نہ بھیجے. اے مدنی چینل کے ناظرین، میرے میٹھے اسلامی بھائی، خدارا اس کو ایزی مت لیجیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن شرمندگی کا سامنا ہو. فضول باتوں کے لیے، گپ شپ کے لیے، نہ جانے کتنی بری باتوں کے لیے ہم وقت نکال پاتے ہیں، مگر یہ زبان کیوں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں کرتی؟ ہم کیوں درود پاک نہیں پڑھتے؟ تو روزانہ ذکر و درود اپنی زبان پر جاری کیجئے. نبی پاک کا ذکر خیر کرتے رہیے، انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھی خیر ہمارا مقدر رہے گی. اور اب وقت ہوا ہے ایک ایمان افروز واقعہ سننے کا. ایک عورت، ایک خاتون حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی کے پاس آئی اور کہا کہ اے شیخ، میری لڑکی فوت ہو گئی ہے، میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا کہ 4 رکعت نفل اس طرح ادا کرو کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور سورہ تکاثر 1 مرتبہ پڑھو، اور یہ نماز عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر پہلو کے بل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہوئے سو جاؤ یہاں تک کہ تمہیں نیند آ جائے. عورت نے اسی وظیفے پر عمل کیا. پھر اس عورت نے بتایا کہ میں نے اپنی لڑکی کو دیکھا، وہ عذاب میں مبتلا ہے، اس پر گندک کا لباس ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہیں. جب بیدار ہوئی تو روتی ہوئی حضرت حسن بصری کے پاس پھر حاضر ہوئی کہ اور پورا خواب سنایا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ کچھ مال صدقہ کرو، امید ہے کہ اللہ اسے معاف فرما دے گا. پھر حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے اسی رات جب سوئے تو عالم خواب میں خود کو جنت کے باغ میں دیکھا. ایک خوبصورت تخت تھا جس پہ ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی تھی، سر پر نور کا تاج سجا ہوا تھا. کہنے لگی، اے حسن، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں تو نہیں جانتا. اس نے کہا، میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جس کو آپ نے ایک وظیفہ بتایا تھا. آپ نے فرمایا، تیری ماں نے تو مجھے تیری اچھی حالت تو نہیں بتائی تھی، وہ تو بتا رہی تھی تم پر عذاب ہو رہا ہے. اس لڑکی نے جواب دیا، میری ماں نے سچ کہا تھا.
حضرت حسن نے فرمایا کہ پھر تمہیں یہ مقام کیسے مل گیا، پھر تم جنت کی نعمتوں میں کیسے آ گئی؟ اس نے کہا کہ ہم 70,000 افراد عذاب میں مبتلا تھے، مگر ایک نیک آدمی ہمارے قبرستان سے گزرا اور اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا اور اس کا ثواب ہمیں پہنچایا۔ اللہ عز و جل نے اس درود پاک کو اس کی طرف سے قبول فرمایا اور ہم تمام کو اس درود پاک کی برکت سے اس عذاب سے نجات عطا فرمائی، اور یہ مجھے مرتبہ جو ملا ہے آپ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ 70,000 قبر والوں سے عذاب دور ہو گیا، ایک نیک بندے کا ایک درود پڑھ کر ایصال کرنا۔ اسلامی بھائیوں، یہ تو ایصال کرنے کے یہ فضائل ہیں، جو خود درود کثرت سے پڑھتا ہو اس کو کیا کچھ نہیں ملے گا۔ جبھی تو ہم بار بار کہتے ہیں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کرے کہ ہمیں ذکر کرنے والی، درود پڑھنے والی زبان مل جائے، فضول باتوں سے ہم بچنے والے بن جائیں۔ یقین جانیے جیسے جیسے زبان درود پڑھتی جائے گی ویسے ویسے مشکلیں دور ہوتی جائیں گی، پریشانیاں دور ہوتی جائیں گی، رزق کے دروازے کھلتے جائیں گے، آپ کی طبیعت بہتر ہوتی جائے گی، کیونکہ نام کس کا لے رہے ہیں؟ نبی پاک کا ذکر ہے نا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ میرے آقا کا ذکر بڑا ہی سہانا، بڑا ہی پیارا ہے، کرتے رہیے، برکتیں لوٹتے رہیے۔ اگلے سلسلے میں کچھ اور مدنی پھول، کچھ اور احادیث اور کچھ اور ایمان افروز واقعات لے کر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد